جب ہم لوگ کہتے ہیں نا ڈھول نہ بجاؤ ماہ محرم پر، تو لوگ ہمیں یزیدی ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، یہ یزیدی لوگ ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا بھائی کیوں یزیدی ہو گئے ہم؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں رافضی اور خارجی اہل بیت کا ذکر سن کے ہمیں رافضی کہے اور آپ کو ڈھول کے لیے منع کرے تو آپ ہمیں یزیدی کہیں۔ بہت اچھی بات ہے، مگر یاد رکھنا اللہ کی عدالت میں تمہیں بھی منہ دکھانا ہے اور ہمیں بھی کھڑے ہونا ہے۔ ہم حق بات کہہ جائیں گے۔ کیوں ڈھول بجاتے ہو محرم میں؟ کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہو بتوں کی طرح معاملات کر کے؟ کہیں گے محبت ہے۔ ہم نے کہا کیسی محبت ہے؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادتوں پر ڈھول بجاتے ہو۔ آپ بتائیں مجھے کوئی ثابت کر سکتا ہے امام حسین کے نکاح میں ڈھول بجا، امام حسن کے نکاح میں ڈھول بجا؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجا ان کی شہادتوں میں ڈھول بجانے کا جگر لاتے کہاں سے ہو؟ یہ عشق اور محبت ہے کہاں؟ ہم نے کہا اگر یہی عشق و محبت ہے، اگر یہی تقاضائے محبت ہے کہ علی اصغر کے جسم کے جس دن ٹکڑے ہوئے ہوں، جس دن اللہ اکبر امام حسین کے سر کو نیزے پر اٹھایا گیا ہو، جس دن بیویوں کی چادریں چھینی گئی ہوں، اگر اسی دن ڈھول بجانا تقاضائے محبت ہے، اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے جس دن آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو اور آپ کے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہو، اس وقت آپ ڈھول بجانا، پھر سمجھیں گے کہ تقاضائے محبت کسے کہتے ہیں۔ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر آپ کو ڈھول بجانے کی ہمت نہیں ہوتی اور ہم شبیہ پیمبر کے جگر کے ٹکڑے کیے گئے، اس دن تم ڈھول بجا کر محبت کی علامت قرار دیتے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ ذرا سوچو تو صحیح، سنیوں بد عقیدگی کے راستے ہم نے چلنے کی کوشش کی ہے۔ امام احمد رضا کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اہل سنت کو بھی اصلاحی نظریہ پیش فرمایا اور بد عقیدوں کو بھی لگام عطا کی۔ غم نصیبی یہ ہے کہ ہم نے بد عقیدوں کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کو موقف تو پیش کر دیا، لیکن اہل سنت کی اصلاح کے لیے انہوں نے جو باتیں پیش کی، کیا ہم نے اس کی ہمت کی؟ اس لیے ہم تو سوچتے ہیں فلاں سب ناراض ہو جائیں گے۔ یاد رکھو قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ لوگ رزاق نہیں ہیں، رزاق اللہ ہے۔